السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بچوں، آج کی کہانی کا عنوان ہے بغلول کے جوتے۔ بغلول ایک آدمی کا نام ہے۔ یہاں ہماری کہانی میں دو چیزیں آتے ہیں، ایک تو بغلول اور دوسرا ان کے جوتے۔ بغداد ایک شہر کا نام ہے۔ بغداد میں ایک تاجر رہتا تھا، اس کا نام بغلول تھا۔ اس کے پاس بے انتہا دولت تھی، لیکن وہ کنجوس اور تنگ دل تھا۔ ہمیشہ اپنے آپ کو غریب ظاہر کرتا تاکہ اس کے رشتہ دار اور دوست احباب اسے پیسوں کے لیے پریشان نہ کریں۔ وہ ہمیشہ پھٹے پرانے کپڑے پہنتا۔ لوگ اس پر ہنستے تھے کہ دولت ہونے کے باوجود اس نے ہر طرح کا عیش آرام اپنے اوپر حرام کر رکھا ہے۔ ایک بار بغلول کو کسی کاروبار میں زبردست نفع ہوا۔ اس نے اس کا جشن ایسا منایا کہ اس زمانے میں حمام میں جا کے پبلک ٹوائلٹ کے جیسا پبلک حمام ہوتے تھے، تو حمام میں جا کے غسل کیا۔ ایک دوست بھی اس کے ساتھ میں تھا۔ اس نے بغلول سے کہا کہ تمہارے جوتے شوز بہت بوسیدہ گندے ہو گئے ہیں، یہ پھینک کر نئے چمکتے ہوئے اچھے جوتے خرید لو۔ لیکن بغلول نہیں مانا۔ اس کا خیال تھا اس کے جوتے اب بھی بہت اچھے اور کارآمد ہیں۔ جب بغلول حمام کے اندر چلا گیا تو شہر کا قاضی، یعنی ہمارے زمانے میں سمجھو چیف جسٹس، سپریم کورٹ کے جو جسٹس ہوتے ہیں ویسا، شہر کا قاضی وہاں نہانے کے لیے آیا۔ اس نے بھی اپنے قیمتی اور خوبصورت جوتے اتارے اور حمام کے اندر داخل ہو گیا۔ بغلول کے دوست نے شرارت سے اس کے جوتے چھپا دیے، حالانکہ یہ غلط بات ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے، اور قاضی کے جوتے وہاں رکھ دیے۔ بغلول جب غسل سے فارغ ہو کر باہر نکلا تو دیکھا کہ اس کے جوتے غائب ہیں اور ان کی جگہ ایک نہایت خوبصورت نئے اور قیمتی جوتوں کی جوڑی رکھی ہوئی ہے۔ بغلول نے سوچا اس کا دوست جو خوبصورت جوتے اس کے لیے بطور تحفہ وہ دوست ہی یہاں رکھ کر گیا ہے۔ وہ بہت خوش ہوا، خوشی خوشی نئے جوتے پہن کر گھر چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد اس کے دوست نے بغلول کے جوتے وہاں رکھ دیے واپس لا کر۔ قاضی جب حمام سے نکلا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ اس کے خوبصورت جوتوں کی جگہ پھٹے پرانے جوتے پڑے ہوئے ہیں۔ شہر کا ہر شخص یہ بات اچھی طرح جانتا تھا کہ یہ غلیظ بدبودار پھٹے ہوئے جوتے بغلول کے سوا کسی اور کے نہیں ہو سکتے۔ قاضی کو بغلول پر بہت غصہ آیا۔ اس کے ملازم بغلول کے گھر پہنچے۔ انہوں نے قاضی کے جوتے اس کے گھر سے نکال لیے۔ بغلول کو عدالت میں کورٹ میں پیش کیا گیا۔ ایک زبردست فائن، ایک بھاری جرمانہ ادا کرنا پڑا، تب کہیں چھٹکارا ملا۔ لیکن پرانے جوتوں نے پھر بھی اس کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ عدالت نے، کورٹ نے بغلول کو اس کے اپنے پرانے جوتے واپس کر دیے۔ بغلول کو اپنے جوتوں پر بہت غصہ آ رہا تھا، کیونکہ ان جوتوں کی وجہ سے اس کی بہت بڑی رقم ضائع ہو گئی تھی۔ گھر پہنچ کر اس نے اپنے جوتے کھڑکی سے زور سے باہر پھینکا۔ اس کا مکان ایک ندی کے کنارے واقع تھا۔ جوتے ندی میں جا کر گر گئے۔ چند دنوں بعد مچھیروں کی، یعنی فش ہنٹنگ کرنے والے جو ہوتے ہیں نا، ہنٹرز، تو ان کی ایک جماعت وہاں ندی میں جال ڈالی۔ بغلول کے پرانے جوتے بھی جال میں پھنس گئے۔ جوتوں کی باہر نکلی ہوئی کیلوں، یعنی میخ ہوتے ہیں نا، ان کا جال جگہ جگہ سے ان میخوں نے کاٹ دیا۔ ان ہنٹرز کو، مچھیروں کو بڑا غصہ آیا۔ انہوں نے جوتے اٹھائے، پوری طاقت سے اوپر اچھالا۔ جوتے بدقسمتی سے اسی کھڑکی کے راستے بغلول کے مکان کے اندر شیشے کے برتنوں پر جا گرے۔ کئی برتن چکنا چور ہو گئے۔ مٹی کے، کانچ کے جو برتن رہتے ہیں نا، نیچے گر گئے تو بالکل ٹوٹ جاتے ہیں۔ بغلول اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ ان منحوس جوتوں نے اسے نقصان پہنچایا تھا۔ اب وہ ہر حال میں ان سے پیچھا چھڑانا چاہتا تھا۔ سوچتے سوچتے اسے ایک ترکیب، ایک آئیڈیا سوجھی۔ وہ اپنے جوتے لے کر ایک دور دراز مقام پر پہنچا اور جوتے ایک تالاب میں ڈال دیے۔ جب تک جوتے ڈوب نہیں گئے وہ وہیں کھڑا رہا۔ پورا اطمینان ہونے کے بعد ہی گھر لوٹا۔ لیکن بغلول کی بدقسمتی نے اب بھی اس کا پیچھا نہ چھوڑا۔ اس تالاب کا پانی شہریوں کو فراہم کیا جاتا تھا۔ چنانچہ بغلول کے تاریخی جوتے پانی میں سفر کرتے ہوئے ایک بار پھر شہر کے اندر پہنچ گئے۔
پینے کے پانی میں جوتوں کی موجودگی کا علم ہوا تو سارے شہر میں چہمی گوئیاں ہونے لگی، سب طرح طرح کی باتیں کرنے لگے، چھی چھی تھو تھو۔ جوتے پہچان لیے گئے، بغلول کو ایک بار پھر قاضی صاحب کے سامنے پیش کیا گیا۔ اب کورٹ میں کچہری، کورٹ کے اندر جج کے سامنے کھڑا ہوا ہے۔ اس بار پینے کے پانی میں غلاظت پھیلانے کے جرم میں اس پر ایک بڑا فائن، جرمانہ عائد کیا گیا۔ اس کے جوتے پھر اسے واپس دیے گئے۔ اب بغلول نے تہیہ کر لیا کہ وہ ان منحوس جوتوں کو جلا کر راکھ کر دے گا۔ جوتے ابھی تک گیلے تھے، اس لیے بغلول نے انہیں سکھانے کے لیے بالکنی پر رکھ دیا۔ نہ جانے کیسے ایک جوتا پھسل کر نیچے گلی سے گزرتی ایک بیمار عورت کے سر پر جا گرا۔ جوتا لگنے سے اس کا سر پھٹ گیا۔ عورت کے شوہر نے عدالت کا، کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹایا اور ہرجانے کا، فائن کا دعویٰ دائر کر دیا کہ اتنا فائن دینا چاہیے۔ کیس چلتا رہا، مقدمہ چلتا رہا، بغلول کی بہت ساری دولت اس میں صرف ہو گئی، ختم ہو گئی۔ آخر اس نے اپنے جوتے گھر کے ایک کونے میں ڈال دیے اور نئے جوتے خرید لایا۔ تو بچوں، اس کہانی سے ہم کو یہ سبق ملتا ہے، یہ میسیج ملتا ہے کہ ایک چیز ہمارے پاس ہے تو اس کی قدر کرنا، پیار سے، محبت سے اس کو رکھنا، اور کبھی اپنے پاس کی چیز میں ناشکری نہیں کرنا۔ ساتھ ساتھ ہم کو یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ ضرورت کی چیز کے اندر بخالت، کنجوسی نہیں کرنا۔ واقعی پھٹ گئے ہیں، استعمال کے قابل نہیں ہیں، دوسرے لوگ دیکھ کر ہنسے جیسا، ایسا بھی نہیں رہنا۔ اور جب تک ہمارے کپڑے، ہماری ٹوپی، ہماری اوڑھنی، ہمارے ڈریس، ہمارے جوتے، ہمارے بیگ اچھے ہیں، پینسل، پین، باکس اچھے ہیں، جب تک ہم کو امی ابا سے ضد نہیں کرنی چاہیے کہ دوسرا لے کر دو، دوسرا لے کر دو، نیا لے کر دو۔ اور جب بالکل ٹوٹ جائیں، خراب ہو جائیں، استعمال کے قابل ہی نہ ہو، جب جا کے ہم کو خریدنا چاہیے، نیا لینا چاہیے۔ اب بھی ہم پھٹے پرانے رکھیں گے تو دوسرے ہنسیں گے، اور دوسرے ہنسنے کی بات نہیں ہے، ضرورت کی چیز کے اندر کنجوسی کرنا بھی اچھی بات نہیں ہے۔